ایک ایسی صورتحال کے اندر جناب چیئرمین جہاں پہ عام آدمی کی سیلری تو نہیں بڑھی، وہاں پہ ایک ایسا اقدام کیا گیا جس سے تقریباً 20,000 یا 20,000 سے زائد فیملیز جو ہیں وہ متاثر ہوئی۔ اور جناب چیئرمین، جو میری آج کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق آج 9ویں ڈیتھ ان امپلائیز میں سے ہوئی ہے، اور وہ یہ ڈیتھس اس لیے ہو رہی ہیں جناب چیئرمین کہ ان کو ان کے پاس تنخواہ اور پیسے نہیں ہیں، ان کے بچے اسکولوں میں نہیں جا سک رہے، اور ان کے چولہے بند ہو گئے ہیں جناب چیئرمین۔ جناب چیئرمین، یہ سلسلہ 1993-94 میں شروع ہوا، جب اس وقت کی حکومت نے اخبارات میں اشتہارات دیے اور یہ کہا کہ مختلف اسامیاں وفاقی حکومت کے اندر خالی ہیں اور ان کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ قواعد کے مطابق ان کو انٹرویو کیا گیا، سلیکشن کمیٹیز کے تھرو وہ پاس ہوئے، اور اس کے بعد ان کو ملازمتوں میں رکھا گیا جناب چیئرمین۔ اور یہ ملازمتیں جناب چیئرمین MP5 یا MP4 یا MP1 کی نہیں تھی، یہ ملازمتیں گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 17 تک کی تھی۔ پھر جناب چیئرمین جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو 1997 میں اور 1998 کے درمیان ان لوگوں کو جو اس پیریڈ کے اندر 93-94 کے اندر رکھے گئے، مختلف الزامات لگا کے بغیر کسی شو کاز نوٹس کے ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا۔ ان میں سے بہت سے جناب چیئرمین لوگوں نے اپنی برطرفی کو مختلف فورمز اور کورٹس کے اندر چیلنج کیا، لیکن ابھی سنوائی جاری ہی تھی کہ 2009 کے اندر جناب چیئرمین ایک آرڈیننس جاری ہوا، اور اس آرڈیننس کے تحت اس پیریڈ میں جو لوگ نکالے گئے تھے ان لوگوں کو واپس ری انسٹیٹ کر دیا گیا، اور یہ آرڈیننس 2009 کا جناب چیئرمین 2010 کے اندر ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا، اور اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے اندر جناب چیئرمین یہ بات بڑے واضح طور پہ کہی گئی تھی کہ یہ لوگ جن کو واپس ری انسٹیٹ کیا جا رہا ہے یہ سیکٹ امپلائیز ہیں، ان کو کیونکہ 1977 اور 1998 میں ان کو نکالا گیا اور 2010 میں ان کو یا 9 میں ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا،
तो उस पीरियड के अंदर इन तमाम की प्रमोशंस हो जानी थी, तो इनको एक स्टेप आगे, एक स्टेप ज्यादा रीइंस्टेट किया गया। लेकिन उसी एक्ट के अंदर जनाब चेयरमैन, ये बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा गया था कि इनकी सीनियरिटी उस नए ग्रेड के अंदर सबसे आखिर पे होगी। लिहाजा जो एग्जिस्टिंग लोग थे उस ग्रेड के अंदर, उनकी सीनियरिटी के ऊपर कोई हरफ नहीं आएगा। जब ये रीइंस्टेटमेंट्स हो गई जनाब चेयरमैन, तो जैसे होता है, जो कुछ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज थे वो मुख्तलिफ फोरम्स में उन्होंने इनकी रीइंस्टेटमेंट को चैलेंज किया, और वो चैलेंज सर्विस ट्राइब्यूनल और दूसरे फोरम से होते हुए हाई कोर्ट्स में आया, और हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जनाब चेयरमैन, these petitions kept, these appeals kept lying for a considerable period of time. They would be fixed, there would be hearings, and there would be an adjournment. पर लेकिन फिर चंद दिन पहले, यानी उसी दिन जिस दिन जो बेंच को हेड कर रहे थे जज साहिब, वो रिटायर हो रहे थे, उन्होंने अपनी फाइनल सिग्नेचर्स 2010 के एक्ट को अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करके साइन कर दिया। अब जनाब चेयरमैन, उस जजमेंट के अंदर जिन नुकात पे वो जजमेंट दी गई, उनमें से चंद मैं आपके सामने सिर्फ रखना चाहता हूं, और शायद मैं ये भी कहता हूं कि हो सकता है कि मेरी बिरादरी की तरफ से द कोर्ट वाज नॉट प्रॉपरली असिस्टेड। लेकिन जनाब चेयरमैन, नेवरदलेस उस जजमेंट का वाइड रेंजिंग इफेक्ट यह हुआ, नंबर 1, कि वो एम्प्लॉइज जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं भी थे, यानी कि उनकी सुनवाई किसी भी जुडिशियल फोरम पे नहीं हुई, इस जजमेंट के पास होने से वो एम्प्लॉइज भी अफेक्ट हुए। यानी मैं एक एम्प्लॉय हूं कराची के अंदर, मुझे इस बात का भी इल्म नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई चल रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट आई हैव टुडे लॉस्ट माई जॉब, मिस्टर चेयरमैन। दूसरी बात जनाब चेयरमैन, जो जजमेंट के अंदर कही गई, और जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि कोर्ट के सामने सही फैक्ट्स ना हो, वो ये कही गई कि जनाब, क्योंकि आर्टिकल 242 के तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का रास्ता नहीं इख्तियार किया गया, लिहाजा ये एक्ट जो है ये अल्ट्रा वायरस है। पहली तो बात यह है जनाब चेयरमैन कि 242 और 243, 242 ये कहता है कि कानून के तहत सर्विस टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो रेगुलेट होंगी। तो दिस वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट,
لیکن اس بحث کو بھی چھوڑ دیں جناب چیئرمین. اس ججمنٹ کے تحت ایسے لوگ جن کا تعلق ناٹ بینگ اے سول سرونٹ تھا, جو اٹانومس سیمی اٹانومس باڈیز کے اندر ملازمتیں کرتے تھے, جو آئی بی کے اندر ملازم تھے, اور انڈر دا رولز آئی بی واز ایگزمپٹ اور از ایگزمپٹ فرام دا فیڈرل پبلک سروس کمیشن. Because of this reasoning, even those people who were not subject to go to the Federal Public Service Commission and had their own rules of procedure for appointment were also affected, Mr. Chairman. پھر یہ کہا گیا, again the court may not have been properly assisted, لیکن یہ کہا گیا کہ سینیورٹی افیکٹ ہوئی ان لوگوں کی جو آلریڈی ان سروس تھے. لیکن جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی, ایکٹ کے اندر یہ بات درج ہے کہ they will be placed at the bottom of the seniority list of the cadre or group with which they go. Lihaza, how was the seniority of the existing employees affected? Janab Chairman, this is a story of misery. It is a story where people are dying because they cannot make two ends meet. They cannot send their children to school. They cannot have 2 square meals a day, Mr. Chairman. یہ ایک ایسی ٹریجک سٹوری ہے جناب چیئرمین, اور اس میں اگر آپ مجھے اجازت 2 منٹ اور دے دیں تو میں صرف اتنا کہوں گا جناب چیئرمین کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں وہ پارلیمان کے سامنے رکھی جائیں تاکہ پارلیمان کو اس بات کا علم ہو کہ آئی ایم ایف کی کیا کنڈیشنالٹیز تھی. آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز کے اندر ریٹرنچمنٹ اینڈ ڈاؤن سائزنگ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اس پرٹیکولر گروپ کے لیے کہا, لیکن ریٹرنچمنٹ اینڈ ڈاؤن سائزنگ آف autonomous, semi-autonomous bodies and government divisions is part and parcel. So it could be that this has been used as an excuse to fulfill that. اب لوگ اپیل کا جو ریویو کا جو راستہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے, لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے, لیکن آپ کے توسط سے میں حکومت وقت سے یہ کہنا چاہوں کہ ویسے تو ایٹ اے ڈراپ آف اے ہیٹ آرڈیننس آ جاتا ہے, بٹ آئی ایم ناٹ پروپگیٹنگ این آرڈیننس. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیے دونوں ایوان بیٹھ کے لیجسلیشن کر دیں تاکہ یہ لوگ, یہ غریب لوگ, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جن کی اکثریت گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 17 تک ہے, ان کی نوکریاں واپس بحال ہو سکیں.
शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब सेनेटर ताज आपने